السلام علیکم۔ آج کے بیان میں آپ سنیں گے قاری بلال حنیف ملتانی کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ قاری بلال حنیف صاحب ملتانی رانا صاحب تشریف لائیں اور آپ سے محو گفتگو ہوں۔ حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب ملتانی۔ جان لگ رہی رانا صاحب، جان لگ رہی نہیں بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شاہ صاحب کی دعاؤں سے اور آپ حضرات کی اجازت سے بغیر خطبے کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رات کافی گزر چکی اور کئی سارے مہمان ابھی باقی ہیں۔ میں چیئرمین صاحب تو چلے گئے، سردر صاحب جو ہیں وہ بزم حسان کے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بزم حسان میں ایک خطیب کی بھی سیٹ نکالو۔ آپ کی ہے نا ماشاءاللہ۔ یہ ان حضرات کی مہربانی ہے کہ اکثر و بیشتر جہاں بھی بزم ہوتی ہے تو بحیثیت خطیب مجھے دعوت دیتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، ان حضرات کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جتنے بھی سامعین سٹیج پر یا مجمع میں تشریف فرما ہیں، میری سب سے گزارش کہ ان ہیروں کی قدر کریں۔ بزم حسان کے قائدین اور اسی طرح سے جو کارکنان چھوٹے نعت خوان ہیں، ان سب کی قدر کریں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں گواہ ہوں، یہ نعت خوان لوگ ان کی نسبت بھی بہت بڑی ہے اور ان میں کئی سارے حضرات صاحب کرامت ولی لوگ، کئی سارے حضرات۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بغیر ہی تمہید کے اور بغیر ہی خطبے کے آج بات چلانا چاہتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے۔ یہ نعت خوان حضرات آپ کے سامنے جو تشریف فرما اور جو آپ کے ایمان کو جلا بخش کے اپنے اپنے اسفار پر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب حضرت حسان کے روحانی بیٹے ہیں، اور ان کی نسبت اور ان کی نعت خوانی میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں بھی قبول ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت خوان جو نعت خوانی لکھا کرتے تھے، قصیدہ لکھا کرتے تھے، ان کا قصیدہ بڑا مشہور ہے، قصیدہ بردہ شریف، علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں نعت لکھی، قصیدہ لکھا، کسی کو سنایا کوئی نہیں، کسی کو دکھایا کوئی نہیں، اور رات کو سو گئے۔ حضور علیہ السلام رات کو خواب میں آ گئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او بصیری، آج جو تو نے میری عظمت میں نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، جلدی کر شاباش، آج وہ مجھے سنا دے۔ عرض کر دیا، آقا میں نے تو وہ کسی کو بتایا کوئی نہیں، کسی کو سنایا کوئی نہیں، کسی کو دکھایا کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی نعت خوان میری کوئی عظمت لکھتا ہے، میری کوئی نعت لکھتا ہے، رب کائنات مجھے راحت پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے رب کائنات نے مجھے یہ بات بتلا دی، شاباش کھڑا ہو جا، مجھے میری وہ نعت سنا دے۔ حضور علیہ السلام کو علامہ بصیری نے وہی قصیدہ وہی نعت سنا دیا جو آپ کو شاہد عمران عارفی صاحب سنا کے گئے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
کا خیر الخلق کلہم. حضور علیہ السلام کو علامہ بصیری نے حضور کی نعت خواب میں سنائی. حضور علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. امام الانبیاء کے چہرے پہ تبسم آ گیا. حضور نے خوشی میں ارشاد فرمایا او بصیری مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ عرض کر دیا آقا بیمار ہوں, مریض ہوں, میرے جسم میں برس کا مرض لگ گیا, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں, مجھ سے بدبو آتی ہے. آقا مہربانی کریں اپنے رب سے دعا مانگیں کہ مولا مجھے شفا عطا فرما دے. حضور علیہ السلام نے نعت کے بدلے میں, قصیدے کے بدلے میں, علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے جسم کے اوپر اپنا نبوت والا دست مبارک پھیر دیا. حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں پھیرا مجھے بڑا سکون حاصل ہو گیا. بالآخر حضور علیہ السلام نے ایک یمنی چادر مجھے تحفے میں دے دی. تو نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا, تو نے بڑی نعت پڑھی, یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے, تحفہ یہ بھی لے جا. علامہ بصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا, خواب میں امام الانبیاء کا دست مبارک مجھے جہاں جگہ لگا رب کائنات نے مجھے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی نا اپنے سرانے کی طرف تو وہ چادر جو حضور نے خواب میں دی تھی وہ بھی سرانے کی طرف رکھی ہوئی. میری دعا ہے کہ رب کائنات سٹیج والوں کو بھی, نیچے والوں کو بھی, تمام کے تمام مسلمانوں کو, لیکن خاص طور پر آج جو یہاں شریک ہو گئے, اللہ رب العزت سب کو اپنے محبوب نبی کی خواب میں زیارت کرا دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو خواب میں میری زیارت ہو جائے یقین کر لینا کہ رب کائنات نے خواب میں مجھے ہی دکھایا, کیونکہ شیطان میری شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا. اللہ. بعض اوقات درود پاک کی کثرت سے حضور کی خواب میں زیارت ہوتی ہے, کیا کرو گے. بعض اوقات اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ ہو تو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے. بعض اوقات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہو, اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ ہو, تو اس جذبے کی بدولت رب کائنات اپنے نبی کی خواب میں زیارت کرا دیا کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کوئی امام الانبیاء کی محبت میں, اللہ کی محبت میں کوئی خاص جذبہ دکھا دے, سخاوت کے دریا بہا دے, تو رب کائنات اس آدمی کی اس نیکی کو قبول فرما کے خواب میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں, 70 لوگوں کا قافلہ تیار کیا, حج کرنے کے لیے جانا ہے. پرانی بات, اس زمانے میں پیدل اونٹ یا گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا. شہر سے باہر رہائش تھی, وہاں سے شہر میں آئے, وہاں پڑاؤ کیا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے, ضروریات کو پورا کریں گے, بالآخر پھر آگے حج کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے. سب لوگوں نے سامان اکٹھا کیا, ایک نگران مقرر کیا, اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چل دی. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک گلی میں باہر کی طرف چل دیا. چلتے چلاتے میری نظر پڑی, میں نے دیکھا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے, گندگی کا ڈھیر ہے. اس ڈھیر کے اوپر ایک مردہ جانور بکری مری ہوئی پڑی ہے, اور میں نے دیکھا ایک عورت ہے, پردہ کیا ہوا, با پردہ ہے, لیکن اس کے ایک ہاتھ میں چھری ہے, ایک ہاتھ میں تھیلا اور کپڑا ہے. وہ مردہ جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کپڑے کے اندر ڈال رہی ہے. میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے, مکاری کرے گی, نہ جانے یہ مردہ جانور کا گوشت کس کو کھلائے گی. میں اسے دیکھتا رہا. اس نے گوشت کپڑے میں ڈالا,
بالآخر لے کے دیہات کی طرف چل دی، میں پیچھے پیچھے چل دیا، وہ جنگل کی طرف چل دی، میں پیچھے پیچھے چل دیا، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، وہ اس کے اندر داخل ہو گئی، میں قریب ہی چھپ کے بیٹھ گیا دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا اس نے وہ مردہ جانور کا گوشت نکالا، بوٹیاں بنائی، ہنڈیاں میں ڈالا، سالن پکنا رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی کہ یہ حرام کھائے گی یا اولاد کو کھلائے گی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بہن میں نے دیکھا مردہ جانور کا گوشت تو کاٹ کے لائی ہے، کیا کرے گی اس کا؟ کہنے لگی بھائی کیا کروں، سید زادی ہوں، امام الانبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، شوہر میرا ہے نہیں، ننھے مننے بچے ہیں، کمانے والا میرا کوئی ہے نہیں، روٹی کا انتظام کوئی نہیں، کئی دنوں کے فاقے سے میں اور میرے بچے ہیں، جب کچھ نہ ملا شریعت مجھے مردہ کھانے کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا میں لے ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی بہن نہ کر، مردہ نہ کھا، میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کروں گا، تھوڑی دیر میرا انتظار کر لے، میں ابھی آتا ہوں، تیرے لیے سامان لاؤں گا، تیرے لیے راشن لے کر کے آؤں گا۔ حضرت چلے گئے، اپنے ان قافلے والوں کے پاس چلے گئے، جا کر کے قافلے والوں کو کہہ دیا او لوگو میرا سامان نکال دو، میں نے اپنا حج کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، حج کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، میرا راشن بھی نکال دو، میرے کپڑے بھی نکال دو، میرا سامان نکال کے میرے حوالے کر دو، اور تم رب کے حوالے جاؤ، حج کرنے جاؤ۔ سگا بھائی بھی اس قافلے میں ہے، سمجھایا او سلیمان پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا تیاری کرتے ہوئے، روز روز یہ موقع نہیں آتے، کہا اگر روز روز وہ موقع نہیں آتے تو روز روز یہ موقع بھی نہیں آتے، اگر حج کا موقع روز روز نہیں ملے گا، وہاں سید زادی حرام جانور کا گوشت کھانے کے لیے مجبور ہے، حج کروں گا، بیت اللہ جاؤں گا، روزہ اطہر پہ بھی تو جاؤں گا، اگر امام الانبیاء نے میرا درود و سلام یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، وہاں میری بیٹی حرام کھانے پہ مجبور تھی، تو یہاں حج کرنے آ گیا تو میں کیا جواب دوں؟ میرا سامان نکال دو، سامان لے آئے، راشن بہن کو دے دیا کہ لو میں یہی ٹھہروں گا، مزدوری کرتا رہوں گا، تمہارے لیے روٹی کا بندوبست کرتا رہوں گا۔ قافلہ چلا گیا، یہ مزدوری کرتے رہے، اپنا بھی پیٹ پالتے رہے، سید زادی کا بھی پیٹ پالتے رہے، اللہ کی شان پیدل سفر ہوتے تھے، 7-8 مہینوں کے بعد وہ لوگ جب حج کر کے واپس آئے، سلیمان ابن ربی نے ان کا استقبال کیا، کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارے مقدر اچھے تھے، تم نے حج کیا، میں یہاں رہ گیا۔ 69 قافلے کے لوگ کہنے لگے سلیمان ہم سے مذاق کیوں کرتا، ہم سے مذاق کیوں کرتا، تو نے اپنا سامان تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکال لیا تھا، ہم لوگ جب آگے چلے تو اپنی سواری لے کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا، سارا سفر تو نے ہمارے ساتھ کیا، حج تو نے ہمارے ساتھ کیا، لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں تو نے ہمارے ساتھ بلند کی تھی، طواف ہمارے ساتھ کیا، پورا حج ہمارے ساتھ کیا، قربانی ہمارے ساتھ تھی، امام الانبیاء کے روزہ اطہر پہ درود و سلام کے تحفے تو نے ہمارے ساتھ پیش کیے تھے، ذرا دوڑ کر سواری دوڑا کر ہم سے پہلے یہاں پہنچ گیا، تو اب کہتا ہے کہ تمہیں حج مبارک ہو۔ کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہاں سے نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو گیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں گیا۔ سارا دن یہی تکرار ہوتی رہی، اسی پریشانی میں دن تو گزر گیا، رات آ گئی، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ یہ لوگ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ گیا، لیکن مجھے پتا کہ میں نہیں گیا،
میں سید زادی کی یہاں مزدوری کے لیے لگا رہا، ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرتا رہا، اسی پریشانی میں یہ سویا جو ہے، اللہ رب العزت نے کیا مہربانی کی، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہے سلیمان؟ عرض کی آقا میں گیا کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او سلیمان تو نے بہت بڑی نیکی کی، حج کو چھوڑ دیا، حج تو نے ترک کر دیا، میری بیٹی کی خدمت میں لگ گیا، اس کو حرام کھانے سے تو نے بچایا، اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، اس کی ننھی منی بچیوں کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ رب کائنات نے تیری اس نیکی کو ایسا قبول فرما لیا، اللہ رب العزت نے تیری شکل کا تیرے جیسا ایک فرشتہ بنا کر ان کے ساتھ لگا دیا، اس نے تیری طرف سے حج بھی کیا، اس نے تیری طرف سے طواف بھی کیا، اس نے تیری طرف سے میرے روزہ اطہر پہ آ کر درود و سلام کے تحفے بھی پیش کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے ایک مرتبہ حج کرنا تھا کر لیا، لیکن رب کائنات نے تیری شکل کا فرشتہ جو مقرر کر دیا، قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا اس سے بھی بڑا عجیب واقعہ لکھ دیا، فرماتے ہیں کہ ایک یوں ہی سید زادی سادات خاندان کی تھی، شوہر شہید ہو گیا، ہرات کے رہنے والی تھی، نظام نہیں چلتا تھا، ہجرت کر کے سمرقند میں آ گیا، آ کر کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے جو میرے لیے روٹی کا انتظام کرے، سر چھپانے کی مجھے جگہ دے دے۔ لوگوں نے کہا یہاں دو سخی ہیں، ایک مسلمان سخی ہے اور ایک مجوسی آتش پرست آگ کا پجاری سخی ہے، بتا تجھے کس کا راستہ دکھائیں؟ اس نے کہا دونوں کا بتا دو۔ مسلمان نے نہ سنبھالا تو پھر مجوسی کے پاس چلی جاؤں گی، راستہ بتلا دیا۔ یہ مسلمان سخی کے پاس چلی گئی، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آیا، پوچھا کیا ہے، کون ہے؟ کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، سادات خاندان سے ہوں۔ فاقے آ گئے، تنگ دستی آ گئی، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں، کیا چاہتی ہے؟ دور وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ مل جائے، میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں۔ اس مسلمان سخی نے اس کو دھتکار دیا، یہ کہتے ہوئے یہاں آئے دن لوگ آ کر یہی بات کیا کرتے ہیں، ہم نبی کا خاندان ہے، ہم نبی کا اولاد ہے، آ جا اگر تو نبی کی اولاد ہے کوئی دلیل دے دے، کوئی گواہی دے دے، کوئی سند دے دے، کوئی تو شواہد دے دے کہ تو نبی کی اولاد ہے۔ یہ کہنے لگی میں پردیسی، میری کون گواہی دے گا، میری کون دلیل دے گا؟ یہ وہ کہنے لگا اگر دلیل کوئی نہیں تو جا چلی جا، یہاں سے آگے چلی جا۔ اس نے دھتکار دیا، دھکے دے دیے، یہ پھر اس مجوسی آگ کے پجاری سخی کے دروازے پر چلی گئی، جا کر کے صدا بلند کر دی، وہ باہر آ گیا، پوچھا کون ہے، کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، دو وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ کا سوال کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے مسلمانوں کے نبی کو مانا تو نہیں، لیکن تو ان کی بیٹی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بڑی شان والی ہوتی ہے، آ جا، تجھے روٹی بھی ملے گی، رہنے کو گھر بھی ملے گا، یہ گھر ہے، جب تک تیرا جی چاہے یہاں رہو، خود جائے تو جائے، میں تجھے جانے کا نہیں کہوں گا۔ کھانا مل گیا، روٹی مل گئی، چھت مل گئی، بچوں کو لے آئی، وہاں ٹھہرایا۔ رات کو یہ سب لوگ جو سوئے ہیں، مسلمان سخی سردار کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا،
امام الانبیاء تشریف فرما ہے، سامنے ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ اتنا عالی شان محل کس کا ہے، یہ اتنا عالی شان گھر کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے، جنتی گھر ہے ایمان والے کا۔ اس نے فوراً عرض کر دیا کہ ہاں ہاں میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی مومن مسلمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تو مسلمان ہے اپنے ایمان کی دلیل دے دے، اپنے ایمان کی گواہی دے دے، اپنے ایمان کی کوئی شواہد دے دے۔ کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے عرض کر دیا کہ میری گواہی کون دے گا، میری دلیل کون دے گا، یہاں میرا گواہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کے سامنے سے یہاں سے دفع ہو جا، تیرے دروازے پہ میری بیٹی آئی، تو نے گواہ مانگے، تو نے دلیلیں مانگی، تو نے اس کو دھتکار دیا، اگر تیرے پلے گواہی ایمان کی کوئی نہیں تو چاہ یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ کہتا حضور نے جب غصے سے مجھے یوں دھتکارا نا، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ کہتا خوف کی وجہ سے میری نیند کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور، جوتے پہننے یاد نہیں، دوڑا ہے رات کے ٹائم کہ وہ بیوہ کدھر گئی، وہ یتیم بچیاں کدھر گئی، پوچھتے پچھاتے صبح ہو گئی۔ اس مجوسی کے دروازے پہ پہنچا، لوگوں نے بتلایا کہ اس بیوہ کو تو وہ لے گیا، اس نے اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا وہ بیوہ مجھے دے دو، وہ یتیم بچیاں دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ اس نے کہا 3000 دینار لے لو، وہ دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ جب تکرار بڑھی مجوسی نے کہا بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، اس لیے اب لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اللہ والو سودے بن دیکھے ہوا کرتے ہیں، سودے بن دیکھے ہوا کرتے ہیں، تو آج آنکھوں سے دیکھ کر اب سودا کرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے بن دیکھے سودا کیا، میں مجوسی تھا، میں نے مجوسی ہو کر آگ کا پجاری ہو کر نبی کی بیٹی کو میں نے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا۔ اور پھر یاد رکھ تو نے اکیلے نے خواب نہیں دیکھا، جب امام الانبیاء نے تجھے دھتکارا پھر امام الانبیاء میری طرف متوجہ ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا او مجوسی کل تک تو غیر مسلم تھا، کل تک تو مجوسی تھا، کل تک تو آگ کا پجاری تھا، لیکن رب کائنات نے تیری اس ادا کو ایسا پسند فرمایا، اللہ رب العزت نے تجھ پر بھی تیرے خاندان پر بھی جنت واجب فرما دی۔ کہا جب میں سویا تھا اس وقت مجوسی تھا، اب میں اور میرا پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ بات دور بھی نکل گئی، دیر بھی ہو گئی۔ حضرت شاہ جی میں نے اسی لیے خطبہ نہیں پڑھا تھا کہ چلو وہ ٹائم بھی بچاؤں، یہ سارے حضرات خطبہ سنتے رہتے۔ ان حضرات کی بڑی محبتیں، بزم حسان کی خاص طور پہ تمام قائدین کی بڑی محبتیں اور شفقتیں میرے دل میں بے شمار باتیں جو ہے سٹیج پر بیٹھ کر آ رہی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ آج کچھ اور بیان نہ کروں، آپ حضرات کے سامنے اسی سٹیج پہ آنے والے ان نعت خانوں کی کرامات بیان۔ الحمدللہ ہمیں بھی ان سٹیجوں پہ آتے ہوئے 14-15 سال ہو گئے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہوئے تو 16-17 سال ہو گئے ہیں۔ ان حضرات کی کرامات ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ عرفی صاحب جو ہیں مجھے جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی تفصیل سے میرا کلام پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے جب پہلی دفعہ سنا تھا اس وقت بھی طویل تھا، اور آج سے کوئی 7-8-9 سال کی بات ہے، ٹیپا سلطان پور میں میری بھی اس میں کرامت دیکھنا، میں بھی صاحب کرامت ہوں۔ کسی نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ اب پکی پل والا میں ایمان سے پھر خطابت چھوڑ کے نعت خان بن جاؤں گا، کسی کی روزی پہ لات ماروں گا۔ میرے پاس حکیم عبدالحلیم صاحب آئے وہاں سے ٹیپا سلطان پور سے، کہنے لگے قاری صاحب آپ کا ٹائم لینا ہے اور مشورہ بھی دو، ہماری مسجد بن رہی ہے اس کی ہم نے چھت ڈالنی۔ میں نے کہا
جزاکم اللہ۔ میں نے کہا نور جمال طارق کو بلاؤ، اس کو پیر سلیمان طارق میں کی انداز میں بیان کرنا اور جھولی بھر کے مانگنا آتا۔ میں نے اس سے قبل ان کا بیان اور انداز دیکھا تھا، میں نے کہا مجھے تو لینے آئے ہی ہو، لگے ہاتھ عارفی صاحب کو بھی بلا۔ یہ پرانی بات ہے، یہ بزم حسان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان حضرات کو بزم حسان کی وجہ سے عزت اور شہرت ملی ہے، ابھی بزم حسان کا تصور نہیں تھا۔ ہمارے شاہ صاحب اس وقت برطانیہ میں جا کے نعتیں سنا کے آتے تھے، عرب میں جا کے نعتیں سنا کے آتے تھے، امام کعبہ کو نعتیں سنا کے آتے تھے۔ اس وقت بزم حسان نے ان کو عزت نہیں دی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ میں نے کہا عارفی صاحب کو بھی بلا لو، وہ کہنے لگا عارفی صاحب کا کیا کریں گے؟ میں نے کچھ سنا ہوا تھا عارفی صاحب کی کرامات کہ نیک آدمی ہے، کلام بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے میری بات مانی، نور جمال طارق کو بھی بلایا صاحب کو اور عارفی صاحب کو بھی بلایا۔ میں نے تو جانا ہی جانا تھا، میری تو وہ ٹکٹ کٹانے آیا ہی تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے یہ جملے ایسے قبول فرمائے۔ وہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ ان کو بلائیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا چھت ڈل کے پیسے بچ جائیں گے۔ عارفی صاحب نے کلام پڑھا، مزہ آ گیا۔ یقین کرنا میں بڑا پکا آدمی ہوں، فوتگی پہ بھی مجھے رونا نہیں آتا، لیکن اس وقت میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ عارفی صاحب نے سفید ٹوپی، کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد، حالانکہ عرصہ دراز کی بات۔ عارفی صاحب نے کلام پڑھا، نور جمال طارق صاحب نے جھولی پھیلائی، ہم نے دعا کی۔ جب پیسوں کی گنتی کی گئی، حکیم صاحب نے بتایا کہ چھت بھی ڈل جائے گی، پلستر ہو کے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس دفعہ صرف چیئرمین صاحب کی آپ کو میں نے کرامت سنائی، اگلی دفعہ کسی بزم حسان میں آیا تو میں اپنے ویر، اپنے محترم، اپنے مخدوم جو مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور مجھے بھی شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے، میری مراد سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، یہ تو ویسے ہی اہل بیت اور سادات خاندان ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اپنے ویر کی آپ کو کرامات سناؤں گا۔ اللہ رب العزت آج کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔